الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنزل أشرف كتبه إليه زيادة لقوله ووصله وأكمل تشريفه لديه بإعطائه جوامع الكلم وخواتم الحكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأتباع محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم سورت 15 سپاروں کا خلاصہ مکمل کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ سورت کہف مکمل کریں گے کہ سورت کہف کی ابتدا 15ویں سپارے سے ہوئی تھی اور یہ 16ویں سپارے میں ختم ہوتی ہے. یہودیوں نے، جیسے میں بتا چکی ہوں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے 3 سوال کیے تھے. ایک سوال کا جواب تو سورت بنی اسرائیل میں دے دیا گیا تھا. پھر اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں جو سوال تھا اس کا جواب سورت کہف میں دیا گیا ہے. اصحاب کہف کا جواب ہم 15ویں سپارے میں پڑھ چکے ہیں. اب ہم ذوالقرنین کے بارے میں پڑھیں گے. فرمایا یسألونک عن ذوالقرنین، وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. ذوالقرنین کے حوالے سے یہ ہے کہ 20ویں صدی میں جو مفسرین تھے وہ مفسرین سکندر اعظم ہی کو ذوالقرنین سمجھتے تھے، لیکن جدید مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ سکندر اعظم نہیں ہیں بلکہ سائرس لقب کا ایرانی قدیم بادشاہ تھا. یہ اس دور کی بات ہے جب ایران میں الگ الگ 2 خود مختار حکومتیں تھیں. ایک کا نام پارس تھا اور دوسری کا نام مادہ تھا. سائرس نے ان دونوں حکومتوں کو ملا کر ایک ملک بنا دیا تھا اور یوں اس نے 2 مملکتوں کا بادشاہ ہونے کے ناطے اس نے اپنے تاج پر 2 سنگ بنا رکھے تھے، جسے قرآن نے ذوالقرنین کہا ہے، یعنی 2 سینگوں والا بادشاہ. اور قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذُو الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے میں ابھی آپ لوگوں کو اس کا حال بتا دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہودیوں نے اس کے بارے میں کیوں پوچھا؟ کیونکہ جب اخت نصر نے ان کو یعنی یہودیوں کو غلام بنا لیا تھا اور یہ 150 سال تک وہاں عراق میں اسیری یعنی غلامی کے زمانے میں رہے، تب ذوالقرنین نے ان کو وہاں پر جا کر اس سے رہائی دلوائی تھی. اور یہ نیک رحم دل بادشاہ تھا، اس لیے اس نے واپس یہودیوں کو فلسطین اور اسرائیل کے پاس آ کر بسنے کی اجازت دے دی تھی. قرآن مجید کہتا ہے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے انہیں زمین میں جگہ دی اور ہر طرح کے اسباب اور وسائل مہیا کیے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ایک تحریک کا سبب کیا. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا. وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ هَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور سورج کو غروب ہوتے ہوئے جب اس نے دیکھا کہ ایک چشمے میں اتر رہا ہے، تو جب وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور سورج کو غروب ہوتے ہوئے پاتے ہیں کہ وہ ایک گدلا چشمے میں گر رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ نہیں کہتے تھے. جس دن وہ یاجوج ماجوج انشاءاللہ کہیں گے اس دن وہ باہر آ جائیں گے. ہم اس میں زیادہ تفصیل کی طرف نہیں جائیں گے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جو اگلی تحریک تھی اس میں وہ مشرق کی طرف گئے
ان کی جو اگلی تحریک تھی، مہم تھی، اس میں وہ مشرق کی طرف گئے، اور قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہ دوسری مہم، دوسری تحریک تھی۔ پھر آتی ہے تیسری تحریک، تیسری مہم، حتی اذا بلغ بین السدین، جہاں تک کہ وہ پہنچے دو دیواروں کے درمیان، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے دو دیواروں کے درمیان۔ وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، تو وہاں پر ایک ایسی قوم آباد تھی جو ان کی زبان نہیں جانتی تھی، ان سے ہم کلام یہ نہیں ہو سکتے تھے، پھر بھی انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بات سمجھا دی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اے ذو القرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کیا ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے یعنی یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ زمین میں بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو فرمایا فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کیا ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے یعنی یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دیں، یعنی کچھ ساز و سامان لا کے دیں۔ یاجوج ماجوج کے حوالے سے بہت جگہ میں اختلاف آتا ہے، بعض لوگ ان کو یورپی قوم کہتے ہیں اور بعض ان کو چینی قوم کہتے ہیں کہ یہ لوگ چین سے ہوں گے، بعض ان کو ریشن کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بہرحال ذوالقرنین نے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر، کیا جو مجھے میرے رب نے دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو ساز و سامان دے رکھا ہے وہ بہت بہتر ہے، یعنی مجھے تمہارے خراج کی، تمہارے سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما، البتہ تم لوگ محنت اور قوت کے ذریعے میری مدد کرو تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ اس نے دونوں اونچائیوں کی جگہ کو برابر کر دیا۔ جب دیوار خوب اونچی ہو گئی تو پھر انہوں نے آگ جلائی، یہاں تک کہ جب وہ خوب دہکنے لگی، قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو پھر اس نے وہ تانبا پگھلا کر اس دہکتی آگ کے ذریعے اس دیوار پر ڈال دیا، اور وہ دیوار جو تھی پختہ مضبوط ہو گئی۔ اب جب وہ پختہ اور سخت دیوار بنا دی تو کہا فما استطاعوا ان یظہروا وما استطاعوا لہ نقبا، اب وہ یاجوج ماجوج نہ تو اس دیوار پر چڑھ سکیں گے، نہ فساد کر سکیں گے، اور نہ ہی اس دیوار میں نقب لگا سکیں گے۔ پھر فرمایا قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، فرمایا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور میرے رب کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہونے والا ہے۔ یاجوج ماجوج کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ وہ روز آ کر اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور اس دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ واپس لوٹ جاتے ہیں اور انشاءاللہ نہیں کہتے۔ جس دن وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے اس دن وہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے، اور پھر جو فتنہ فساد قرآن مجید اور حدیث میں آتا ہے وہ فتنہ اور فساد وہ پھیلائیں گے۔ سورۃ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ ہر اونچائی سے پھسلتے آئیں گے نیچے کی طرف، یعنی کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی جیسا کہ کیڑے مکوڑے اگر بہت سارے ہوں تو وہ کیسے گرتے ہوئے آئیں گے، وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح سے اتنی تعداد ہوگی کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح سے گرتے ہوئے آئیں گے۔
یاجوج ماجوج کے آنے کا ٹائم کیا ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور یہودی ختم ہو جائیں گے، مارے جائیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر یاجوج ماجوج کو کھول دے گا۔ یہ ایک مصیبت اور آزمائش ہوگی، یہ بھی قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنہ سے محفوظ رکھے۔ احادیث میں آتا ہے جب پہلا فتنہ، پہلی نشانی قیامت کی ظاہر ہو جائے گی تو اس کے بعد کی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے کہ تسبیح جب ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے پے در پے گرتے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک گرتا چلا جاتا ہے دانہ۔ اس طرح سے فتنے آئیں گے۔ پہلی نشانی قیامت کی ظاہر ہونے کے بعد ایسے فتنے آئیں گے جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے دانے تہ بتے گرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ تعریفی کلمات بیان کیے ہیں اور نبی علیہ السلام کے متعلق بھی احکامات دیے گئے ہیں۔ فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے پھر بھی میرے رب کے کلمات تو اتنے زیادہ ہیں کہ یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، یعنی تمام سمندروں کے اندر روشنائی گھول لی جائے، تمام سمندر جتنے بھی ہیں دنیا میں سیاہی بن جائیں اور ان سے ان کے کلمات لکھے جائیں اور تعریفیں اللہ کی لکھی جائیں تو یہ سب سمندر ختم ہو جائیں گے، خشک ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات، اس کے احسان، اس کی نعمتیں، اس کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور اگرچہ ہم اس جیسے اور بھی بہت سے سمندر لے آئیں پھر بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کلمات سے مراد بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ کے کلمہ کن ہے، وہ اللہ کا کلمہ کن ہے، کہ کن کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اتنی بڑی مخلوق بنائی ہے، اتنے خزانے ہیں، اتنا کچھ ہے کہ وہ سب تحریر میں لایا جا ہی نہیں سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ایک آدمی ہوں، ایک انسان ہوں۔ ہاں، بے شک میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور تمہارا رب، تمہارا الہ تو ایک ہی ہے۔ پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا درجہ دینا شروع کر دیا تھا، یہ آیتیں ان کے لیے ہیں کہ وہ اللہ کے ایک بندے ہیں، وہ اللہ کے ایک بندے ہیں اور رسول ہیں۔ پھر لوگوں نے حضرت علی کے بارے میں بھی کیا کچھ کہنا شروع کر دیا کہ وہ مولا علی ہیں، استغفر اللہ۔ تو جہاں نبی علیہ السلام صرف ایک بشر اور ایک انسان ہیں، ایک آدمی ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ حضرت علی بھی صرف ایک انسان ہی ہیں۔ جب نبی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں، لیکن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو، نبیوں کو خدا بنا لیا اور خدا کا درجہ دے دیا، اور پھر بعد میں یہ بھی کہنے لگے کہ علی جو ہیں وہ مشکل کشا ہیں۔ جب نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جو ہے وہ رسول ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، آدمی ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، تو حضرت علی بھی صرف ایک انسان ہی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ ایسے لوگوں کی پیروی کرنے لگتے ہیں جنہیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے، بہت سے علماء، بہت سے مولوی حضرات جو کچھ جانتے وانتے کچھ نہیں ہیں، کچھ ان کو آتا نہیں ہے، انہیں دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی،
وہ جاہل مولویوں کے پیچھے لوگ جو ہیں وہ ان جاہل مولویوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. انہیں صرف مزیدار چٹخارے لے لے کر قصے اور کہانیاں ہی سنانا آتا ہے. وہ لوگ پھر اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یہ جاہل مولوی جو ہیں اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کبھی حضور کو، کبھی علی کو ان کے رتبے سے بڑھا چڑھا کر گمراہ کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں. نعوذ باللہ. آگے سورت مریم شروع ہوتی ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریا کا قصہ بیان کیا ہے اور حضرت مریم کا تفصیلی قصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے اور باقی کچھ اور نبیوں کا بھی بیان آتا ہے. اب چلیے دیکھتے ہیں سورت مریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں. فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ حروف مقطعات ہیں. کاف ہا یا عین صاد. ان حروف سے کیا مراد ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے. اس کا معنی مطلب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا. فرمائے یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی ہے. اصل میں یہاں جو مقصود ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. تو لوگ بہت حیران تھے کہ آج کل ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی بغیر باپ کے پیدا ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ سمجھایا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اللہ وہ ہے جو بانجھ مرد اور بانجھ عورت جن کے پاس اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، جب وہ ان کو اولاد دے سکتا ہے تو وہ حضرت مریم کو بغیر کسی مرد کے چھوئے اولاد نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کی تخلیق کی اپنے ہاتھ سے بنایا اور ان کو کسی عورت نے پیدا نہیں کیا تھا. پھر حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے بنایا، پیدا کیا. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے. فرمائے اذ نادى ربہ نداء خفیا. جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چپکے چپکے پکارا. رب انی وہن العظم منی. اے میرے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا. اور میرا سر سفید ہو چکا ہے. ولم اک بدعائک رب شقیا. لیکن میں تجھ سے نا امید نہیں ہو رہا. یا اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں. آپ سب کو پتا ہوگا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں 80 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. تو حضرت آپ پیچھے پڑھائی ہیں سورت آل عمران میں ہم نے حضرت مریم کا قصہ پڑھا ہے کہ حضرت مریم کے پاس جب بے موسمی پھل دیکھے حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو پھر فوراً ہی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. ہنالک دعا زکریا ربہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً ہی ان کی دعا کو قبول کر لیا اور بشارت دی تھی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. یہ وہی قصہ وہی ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دیکھیں کتنے پیارے انداز میں پکار رہے ہیں. رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر سفید ہو چکا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں. ولم اک بدعائک رب شقیا. لیکن میں تجھ سے نا امید نہیں ہو رہا. یا اللہ میں تجھے پکار رہا ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي. اور جو میرے بعد لوگ آئیں گے مجھے ان سے ڈر ہے، خوف ہے. یعنی ہیکل سلیمانی پر میں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی وارث ہو. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. اللہ جی میری بیوی بھی بانجھ ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. اے میرے اللہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک ولی عطا کر دے.
ساتھی عطا کر دے، وارث عطا کر دے. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو کہ وارث ہو میرا اور میرے بعد آل یعقوب کا وارث ہو. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. اللہ اکبر. یہاں زکریا نے اللہ کو پکارا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً ہی جواب دے دیا ہے، زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا، جو اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا، کبھی کسی کا نام نہیں رکھا گیا. اس کا نام بھی آسمان سے رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا. اللہ اکبر. فرمایا قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیا. اے میرے پروردگار، حضرت زکریا کہتے ہیں اے میرے پروردگار، میرے یہاں کیسے اولاد ہوگی؟ جب بشارت دی اللہ تعالیٰ نے انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو بیٹی کی خوشخبری دیتے ہیں، تو پھر سبحان اللہ ایک دم ہی کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار میرے یہاں کیسے اولاد ہوگی؟ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے میں بالکل سوکھ گیا ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ میں تو بہت لاغر ہو گیا ہوں. قال ربک هو علی ہین، فرمایا ایسے ہی ہوگا کہ اللہ نے فرمایا یہ کام میرے لیے تو بہت ہی آسان ہے، یہ تو میرے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اس سے پہلے بھی تو میں نے تم کو پیدا کیا ہے، جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے. فرمایا پھر کہنے لگے قال رب اجعل لی آیہ. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو پھر زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، فرمایا یا اللہ میرے لیے ایک نشانی بتا دے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم گفتگو نہیں کر سکو گے، یعنی تم کسی سے 3 متواتر راتیں گفتگو نہیں کر سکو گے. جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ اس سارے واقعے کی خبر دینے کا مقصد یہ تھا، ایک بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اس سارے واقعے کی خبر دینے کا مقصد یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اس سے دعا مانگی جائے اور اس طرح پر امید اور یقین سے مانگی جائے کہ اللہ یہ میرا کام کر دیجئے، تو وہ ضرور اللہ سبحانہ و تعالی دعا کو قبول کرتا ہے. لیکن جب انسان اللہ پر یقین نہیں کرتا اور بے دلی سے دعا کرتا ہے تو پھر بتائیے دعا کیسے قبول ہو؟ ہم سب کو چاہیے زکریا کی طرح سے اللہ پہ توکل کر کے، نا امیدوں کو ہٹا کر اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اس سے دعائیں کریں، اس سے مانگیں اور یقین کے ساتھ مانگیں اور مانگتے رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. جیسے زکریا کی دعا کو قبول کیا اور بڑھاپے میں آپ کو بیٹا عطا فرما دیا. دوسری چیز یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ مشکل ضرور تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلے بھی حضرت زکریا اور ان کی بیوی کو اولاد دی تھی. تو حضرت مریم کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے حمل ٹھہرا دیا بغیر کسی مرد کے چھوئے. پھر اگلے رکوع میں بیان ہو رہا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھیں تو فرشتہ ان کے پاس آیا. وہ ڈر گئیں اور پریشان ہو گئیں کیونکہ وہ بالکل الگ تھلگ ایک حجرے میں رہتی تھیں. ایک دم ڈر گئیں، پریشان ہو گئیں کہ میرے پاس کیسے کوئی آ سکتا ہے، کس طرح سے یہ شخص جو ہے یہ مرد گھس گیا ہے. تو اس فرشتے نے کہا، وہ فرشتہ مرد کی صورت میں آیا تھا، تو اس نے کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں آپ کے رب کی طرف سے آیا ہوں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، تاکہ آپ کو میں ایک پاکیزہ صاف بیٹے کی خوشخبری سناؤں. پریشان مت ہو، اور میں آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے. تو وہ کہنے لگیں قال رب انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا
جبکہ مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی بری عورت ہوں. تو فرشتے نے کہا قال کذالک، وہ ایسے ہی ہوگا. وہو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. آپ کا رب فرماتا ہے یہ کام مجھ پر بہت آسان ہے تاکہ ہم اسے آپ کے لیے، لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور یہ میری طرف سے رحمت ہے. یہ بچہ لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہوگا، اور یہ فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر چکا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزہ تھی. فانتبذت به مکانا قصیا، تو حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا، اور حضرت مریم ایک دور دراز جگہ پر چلی گئیں پریشان ہو کر. جب حمل ٹھہرا کہ تو میں اکیلی رہتی تھی، اب کیسے لوگوں سے ملوں گی، کیسے لوگوں کو اپنا منہ دکھاؤں گی. فأتت به قومها تحمله. اللہ اکبر. پورے حمل کے دن دور ایک بستی میں جا کر گزارے، اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو اسے اٹھا کر اپنی قوم کے پاس مریم واپس آئیں. تو اللہ اکبر، سب حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھنے لگے اور کہا قال یا مریم لقد جئت شیئا فریا. لوگوں نے کہا اے مریم تم یقیناً ایک طوفان گھڑ لائی ہو، یہ بہت بڑی چیز لے کر آ گئی ہو. اور یہ لوگوں کے لیے طوفان ہی تھا کہ بغیر شادی کیے کیسے بچہ ہو گیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اللہ، سب سے بھاری الفاظ. اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا والد برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھی، نہ تیری ماں بدکار تھی اور نہ ہی تیرا باپ برا آدمی تھا. یہ کیا طوفان، ایک گندا چیز ایک لے آئی ہے بچے کو اٹھا کر. فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. انہوں نے کہا کہ تو ہمیں پاگل بناتی ہے، اس بچے سے ہم کیا بات کریں، گود میں پڑا بچہ کیسے بول سکتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے گویائی دی، اور عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. تو یہ سارا سلسلہ ہے. اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لفظ کن کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا تھا. تو اسی لیے کلمتہ القاہا الی مریم کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کلمہ تھے اللہ کی طرف سے جو مریم نے عیسیٰ کو پیدا کیا. صرف جو باپ والی سائڈ تھی وہ معجزہ تھی، باقی مراحل جتنے بھی تھے سب فطری طریقے سے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اس پر بھی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ ولد الزنا ہے، یہ ناجائز بچہ ہے. اور ایک شخص تھا اس بستی میں، یوسف اس کا نام تھا، اور وہ بڑھئی کا کام کرتا تھا. اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ اس کا باپ ہے. نعوذ باللہ. مریم جو ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اسے یوسف نجار کہا جاتا تھا. تو یہ سارے بہتان حضرت مریم پر لگائے گئے، کیونکہ یہودیوں کی یہ فطرت تھی کہ وہ اپنے نبیوں پر اس طرح کے بیہودہ الزامات لگاتے آئے ہیں. اور حضرت داؤد پر بھی انہوں نے زنا کا الزام لگایا تھا اور بعض انبیاء کو قتل بھی کیا تھا. یہ سارے کرتوت یہودی ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. پھر اس صورت میں دوسرا قصہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جہاں وہ اپنے باپ سے مناظرہ کرتے ہیں. یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اللہ اکبر. اے ابا جان، اے ابا جی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان، اے ابی،
اللہ نے مجھے ایسا علم دیا ہے کہ اگر آپ اس علم کی اور میری پیروی کریں گے تو میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان، شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان کی عبادت نہ کریں، یقیناً شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. اس لیے کہ ان کے باپ جو تھے آزر ان کا نام تھا، اور وہ پتھروں کے بت بنا کر بیچا کرتے تھے، تاجر تھے، پتھروں کے بت بنا کر بیچا کرتے تھے اور ان بتوں کے وہ تجارت کیا کرتے تھے. اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان شیطان کی پیروی نہ کریں، شیطان کی عبادت نہ کریں، یقیناً شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ پر نہ آ جائے اور پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر نہ رہ جائیں. جس پر ان کے والد، ان باتوں پر ان کے والد جو تھے بہت غصے ہوئے اور انہوں نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. اے ابراہیم کیا تم میرے ان معبودوں سے کنارہ کشی کر رہے ہو؟ لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا. اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو سنسار کر دوں گا اور تم مجھ کو ایک مدت تک کے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ. یعنی جلا وطن کر دیا، آپ کو بلد سے نکال دیا، شہر سے نکال دیا، گھر سے نکال دیا. ذرا دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل اپنے باپ کے ساتھ کیسا تھا. اللہ اکبر. جب نکال دیا اور ان کو کہا کہ میں تم کو سنسار کر دوں گا، نکال دوں گا، یہ کر دوں گا، تو پھر بھی آپ کا طرز عمل، آپ کی گفتگو دیکھیے اپنے باپ کے ساتھ کتنے پیارے لہجے میں اور کتنے پیارے الفاظوں میں تھی. فرمایا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ آپ پر سلام ہو. اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ آپ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پہ بہت بڑا مہربان ہے. اللہ اکبر. اب ہم اس واقعے سے اندازہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی اور طرز تخاطب کتنا پیارا تھا، بات کرنے کا انداز، اسلوب کتنا خوبصورت تھا. اللہ ہم کو بھی نواز دے. کہتے ہیں ابا جان، اے ابا جان، حتیٰ کہ باپ نے گھر سے نکال دیا پھر بھی کہتے رہے کہ آپ پہ سلامتی ہو، میں تو آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا ہی رہوں گا. تو اس قصے میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں. میں سارے سبق یہاں بیان نہیں کر سکتی، ایک آدھ کا ہی ذکر کروں گی. ایک تو یہ سبق ہے کہ کوئی بھی کسی مشرک کے ساتھ جب کوئی ہم کلام ہو، کوئی کسی شرک وغیرہ میں مبتلا ہو اور وہ ہمارا کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، تو ہمیں اس ڈر سے تبلیغ سے نہیں رکنا چاہیے کہ وہ ناراض ہو جائے گا، مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دے گا، مجھ سے بات کرنا چھوڑ دے گا. ہم سب کو چاہیے کہ یہ پرواہ نہ کریں کہ ناراض ہو جائے گا. توحید بیان کیجئے، شرک سے بچانے کی کوشش کیجئے. ہر کسی کو تبلیغ کرنی چاہیے، لیکن جو اس کی عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت کے ساتھ تبلیغ کیجئے. وہ آپ کو ملوز خاطر، یعنی عزت اور ادب و آداب جو ہیں ہم کو ملوز خاطر رکھنے ہوں گے کہ اگر بڑا ہے انسان تو اس سے ہم نے کیسے بات کرنی ہے، چھوٹا ہے تو اس پر کیسے شفقت کرنی ہے، کیسے اس کو سمجھانا ہے. وہ تمام آداب کا دھیان رکھتے ہوئے ہم سب کو تبلیغ کرنی چاہیے. اور اگر کوئی آپ کی تبلیغ نہیں مانتا تو اس کے ساتھ بد زبانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے. ہمیں یہ سبق اس واقعے سے ملتا ہے. پھر آگے اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے حوالے سے کچھ بیان کیا ہے
اور کہ جو لوگ کہتے ہیں مثلا عیسائی لوگ کہ اللہ کی اولاد ہے، اس کا رد بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم اہل تقوی کو جمع کر کے رحمان کی طرف لائیں گے، وہ فوجوں کی صورت میں لائیں گے. اللہ اکبر. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرموں کو ہم ہانک کر جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے رحمان سے کوئی عہد حاصل کر لیا ہو. اب یہ عہد کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ احادیث اور آیات جس میں شفاعت کا ذکر آیا ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن سے شفاعت حاصل ہوگی. اس عہد سے وہی مراد ہے، اور اس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی مراد ہیں کہ انہوں نے ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد کر رکھا ہے کہ وہ جس کی شفاعت کریں گے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے عہد کر رکھا ہے کہ وہ جس کی شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اس کے لیے آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. تو ہمیں تمام ان اعمال کو کرنا چاہیے جن سے ہمیں شفاعت رسول نصیب ہو جائے. جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کریں گی، اور وہ سفارش کریں گی اپنے پڑھنے والوں کے لیے انشاءاللہ. یا رب ہماری بھی سفارش یا اللہ کرا دینا یا رب العالمین. اور بھی دیگر اعمالوں کے لیے یہ بات کہی گئی ہے. حافظ قرآن کے حوالے سے آتا ہے، شہید کے حوالے سے آتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تو نام ہی شافع ہے، شفاعت کرنے والا. تو ہمیں ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے. لقد جئتم شیئا ادا، دیکھو تم ایک بہت بڑی گستاخی کی بات کہہ رہے ہو. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین پر ایک دھماکے کے ساتھ گر پڑے. یہ اتنی بڑی بات ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد ہے، اللہ کے لیے اولاد ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین پر ایک دھماکے کے ساتھ گر پڑے. یہ اتنی بڑی بات ہے اور انہوں نے کیسے اپنے منہ سے کہہ دی ہے. اتنی بڑی گستاخی ہے کہ یہ کہیں کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا لیا ہے. یعنی یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور قریش مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. ان سب کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین شق ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور یہ بات رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے اولاد یہ تو دنیا کی زینت کے لیے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. تو پھر یہ بات ایک خالق اور مالک کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے پاس اولاد ہو. اللہ اکبر. اور یہ اس کا شریک اور اس کی اولاد مقرر کریں. آئیے سورۃ مریم کی کا خلاصہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی ابتدائی آیات وہ ہیں جنہیں حضرت عمر نے سنا تھا. جب حضرت عمر نے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سنی تو وہ ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اور وہ کہنے لگے تھے کہ کیا اس کی طرف قریش کو بلایا جا رہا ہے، یعنی اس کلام کی طرف، اس اللہ کی طرف، اس قرآن کی طرف قریش کو بلایا جا رہا ہے. اتنے حیران ہوئے. ان کا مطلب تھا کہ جس کی یہ باتیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی واقعی یہ باتیں ہیں، یعنی یہ ساری باتیں اللہ کے لیے ہیں،
تو اس اللہ کی عبادت کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ آؤ اس کی عبادت کرو، اور وہی اس عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے. سبحان اللہ. جبکہ حضرت عمر اتنے سخت انسان تھے، لیکن قرآن کی اتنی پیاری آیتوں کو سن کر ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گئے اور آنسوں سے رونے لگے. وہی عمر جو مسلمانوں پر ظلم بھی کرتے تھے، اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن ان آیات کو سن کر مسلمان ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے آگے کہ وہ کیسے لوٹ رہے تھے بنی اسرائیل کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو طور پہاڑ پر آگ دکھائی، اور جب وہ اپنی فیملی کے لیے آگ لینے کے لیے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی اور ان کو معجزے بھی دیے. ایک معجزہ لاٹھی کا تھا کہ وہ سانپ بن جاتا تھا. دوسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، یعنی قوم فرعون نے کہا کہ کیا کہا کہ یہ جادو ہے. اصل میں اس دور میں جادو کا بہت زور تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو معجزے دیے وہ جادو ہی لگتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے ملے تو اس زمانے میں حکمت بہت عروج پر تھی. نبی علیہ السلام کو قرآن کا معجزہ ملا تو ان کے دور میں، ان کے زمانے میں زبان دانی بہت عروج پر تھی. بہت فصیح و بلیغ عرب شاعر ہوا کرتے تھے. بازاروں کے اندر ان کے شاعروں کے باقاعدہ مقابلے ہوا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کلام اتارا کہ وہ سب اس کے سامنے، ان کے کلام کے سامنے، ان شاعروں کے ان فصیح و بلیغ کلاموں کے سامنے عاجز و خوار ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی حکمت عطا کی کہ وہ کوڑی کے مرض کو ٹھیک کر دیتے تھے اور مردے کو زندہ کر دیتے تھے. ان کے زمانے کے حکماء ان کے سامنے عاجز ہو جاتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو جادوگر سجدے میں ہی گر پڑے تھے. وہ کہنے لگے ہم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی سفارش کی کہ یا اللہ میری زبان جو ہے صاف نہیں ہے، آپ ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجیے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ موسیٰ فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرو، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. انہوں نے دعا کی کہ یا رب وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری. دعا کی کہ یا رب ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجیے. حضرت ہارون کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بنا دیا. اسی کے اندر وہ مشہور دعا بھی ہے جو آپ نے مانگی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کو بھی کھول دے. رب زدنی علما، اللہ مجھے زیادہ علم عطا فرما دے. آپ سب بھی ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے برکات اور فوائد حاصل کیے جا سکیں. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس ٹائم کو بھی یاد کیجئے جب فرعون آپ کو قتل کرنے والا تھا، تو ہم نے آپ کی والدہ کو وحی کی اور آپ کو صندوق میں ڈلوا کر دریا میں ڈلوا دیا. پھر آپ فرعون تک پہنچ گئے. یہ سارا واقعہ اس میں ذکر ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی 22 اس بارے میں یہ واقعہ آئے گا، پھر تفصیل سے بیان کروں گی. پھر یہ بتایا کہ آپ کسی کا دودھ بھی نہیں پی رہے تھے، تو ہم نے آپ کی والدہ کو آپ کے پاس واپس لوٹا دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اسلام کی، تو اس نے کہا کہ تم اپنے جادو کے ذریعے ہماری حکومت چھیننا چاہتے ہو اور ہمیں
یہاں سے نکالنا چاہتے ہو؟ پھر اس نے اپنے جادوگر بلائے اور سب کو اکٹھا کیا، سب سے مشورہ کیا کہ موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ سارے دور دراز سے جادوگر بلائے گئے، اور جب مقابلہ ہوا تو سارے جادوگر جو تھے وہ ہار گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تمام جادوگر جو تھے سجدے میں سبحان اللہ گر پڑے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے۔ رب آمنا، کہنے لگے ہم سب ایمان لائے۔ فاغفر لنا خطایانا، اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، فرعون اس بات پر بہت سخپا ہوا اور پھر ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر انہیں سولی پر لٹکا دیا۔ اس واقعے کا ذکر ہے۔ پھر آگے مزید ذکر آتا ہے کہ کیسے فرعون نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، پھر فرعون جو تھا سمندر میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ پر واپس بلا لیا۔ پیچھے ان کی قوم نے سامری ایک شخص تھا، اس کی پیروی شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہارون کو اپنی قوم کے پاس چھوڑ کر طور پہاڑ پر چلے گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، بات کے لیے، پیغام لینے کے لیے، تو سامری جو ایک شخص تھا اس نے قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا اور قوم نے سامری کی پیروی شروع کر دی اور بچھڑے کو خدا بنا لیا، ایک بچھڑا بنایا اور اس کو خدا بنا لیا۔ سارے واقعات اس سپارے کے اندر بہت تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ ان سارے واقعات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، یہ سارے حالات اور یہ سارے قصے اے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں جو آپ سے پہلے ہو چکے ہیں۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے خاص ذکر عطا کیا ہے۔ من اعرض عنہ فإن له یوم القیامت وزرا، جس کسی نے اس قرآن سے اعراض کیا تو وہ بھاری بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وساء لهم یوم القیامت حملا، اور بہت ہی برا ہوگا قیامت کے دن کا بوجھ۔ جو شخص اللہ کو بھول جاتا ہے اور دین سے ہٹ جاتا ہے، وہ اپنی خواہشات میں دب جاتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے اعراض کیا، منہ پھیرا، تو یقیناً اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی بہت تنگی والی ہوگی۔ ونحشرہ یوم القیامت اعمی، اور قیامت کے دن اسے ہم اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، جب ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے تو وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا، جبکہ میں تو دنیا میں بینائی والا تھا، دیکھتا تھا تیری ساری دنیا کو۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح میری آیات تمہارے پاس آئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح میری آیات، میرا قرآن، میرا ذکر کیا جاتا تھا تمہارے پاس اور تم نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح ہم نے آج تم کو بھلا دیا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے پچھلی قوموں پر جو انعامات آئے اور جو عذاب آئے ان پر مد نظر رکھ کر عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھیں، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والا ہو اور اس میں آخرت کا فائدہ نہ ہو۔ اصل بات تو ساری نیت کی ہے، نہ کہ اگر ہم کمائی بھی اس نیت سے کرتے ہیں کہ آسانی سے میں اپنے بیوی بچوں کو پال سکوں اور حلال کماؤں اور عزت سے زندگی گزاروں، تو نیک نیتی اگر پیدا ہوگی تو ہر چیز پہ ثواب ملے گا۔ اگر نیک نیتی ہوگی ہر کام میں، حتیٰ یہاں تک کہ کمائی کرنے جانے کے لیے بھی کہ میں اپنے بال بچوں کو پالوں گا، ان کو حلال کمائی کھلاؤں گا، ہر چیز میں نیت اچھی ہوگی تو سبحان اللہ یہ محنت رائیگاں نہیں جائے گی، اور یہ محنت، یہ جد و جہد
رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ ہر چیز پہ نیت کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر نیت صرف دنیا ہی کے مفاد کی ہوگی تو پھر ہمیں کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اصل میں تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہمیں سب کچھ دنیا میں مل جائے اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے لیے جد و جہد کرنے کی اور نیک اعمال کرنے کی اور عمل کرنے کی، پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔